بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ عقائد متعلقہ نبوت چیپٹر سے عقیدہ نمبر 30 سے آج بیان کیا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 30، تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ یعنی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہیں، مکرم ہیں، عزت دار ہیں، وجاہت والے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی وقعت نہیں اور کوئی سخت کلمہ زبان سے کہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ شخص گستاخ ہے۔ عقیدہ نمبر 31، اس کو پڑھنے سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر محالات عادیہ پیش کرتا ہے۔ محالات عادیہ سے مراد وہ کام جو کہ عادتاً کرنا محال ہوں یعنی ناممکن ہوں۔ ایسے کسی کام کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا وغیرہ۔ اور لوگوں کو جو اس نبی کی نبوت کے منکر ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس بات میں سچے ہو کہ میں نبی نہیں تو پھر جو میں نے کر کے دکھایا ہے وہ کوئی عام بشر نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر تم میری نبوت کے منکر ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا تو پھر جو کمال میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے تم وہ کر کے دکھاؤ، لیکن اس کے مثل کوئی نہیں کر سکتا۔ عقیدہ نمبر 31، نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق یعنی سچے ہونے کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے وہ کام میں کر کے دکھاتا ہوں جو عادتاً کرنا محال ہے، مثال کے طور پر مردے زندہ کر کے دکھاتا ہوں وغیرہ، اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے، اور جو لوگ منکر ہوتے ہیں اسے کہتا ہے کہ اس کے مثل جو میں نے کیا وہ کر کے دکھاؤ۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے۔ یعنی جو نبی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں کوئی وہ کام کر کے دکھاتا ہوں کہ جو عادتاً محال ہے، دیکھو میں کر کے دکھا رہا ہوں، مردے زندہ کر کے دکھا رہا ہوں، یعنی جیسا وہ دعویٰ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق محال عادی کو ظاہر فرما دیتا ہے، یعنی جیسا وہ دعویٰ کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں نبی اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر جو محالات عادی یعنی جو کام کرنا عادتاً محال ہو ایسا کوئی کام کہے کہ میں کر کے دکھاؤں گا، وہ کر کے دکھا دے تو یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کا ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا، اور ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کا روشن ہاتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا، اور مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں۔ یہاں پر ہم نے جو معجزات بطور مثال کے بیان کیے گئے ہیں ان کی وضاحت نہیں کی، آپ کتب میں دیکھ سکتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 32، جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، نبی نہیں ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ نبوت کا جب دعویٰ کر رہا ہے اس کے بعد اپنے دعوے کے مطابق کوئی محال عادی
ظاہر نہیں کر سکتا، یعنی اپنے دعوے کے مطابق کوئی محال عادی ظاہر نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں جو ایک آنکھ سے کانا ہے اس کی آنکھ میں صحیح کر دوں گا، دعویٰ یہ ہے۔ یہ محال عادی ہے کہ بندہ ہاتھ لگائے اور کانے کی آنکھ صحیح ہو جائے، یا یوں پھونک مارے اور صحیح ہو جائے، یہ عادتاً محال ہے۔ اب اس نے یہ دعویٰ کیا تو اس کے دعوے کے مطابق اس کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ دوبارہ اس کے سماعت فرمائیے عقیدہ نمبر 32۔ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ فائدہ، کچھ چیزیں دیکھیں محالات عادیہ یعنی جو کام عادتاً محال ہوں وہ اولیاء کرام سے بھی ان کا صدور ہوتا ہے، نبی سے بھی ہوتا ہے، نبی سے اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ بچے تھے آپ چاند سے کھیلتے تھے، انگلی سے اشارہ کرتے تھے، جہاں اشارہ کرتے تھے چاند وہیں چلا جاتا تھا۔ تو نبی سے محالات عادی یعنی محالات عادیہ میں سے کوئی کام، یعنی جو کام عادتاً محال ہو، اگر وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ولی سے ایسے کام کا صدور ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اور کسی عام مسلمان سے اس کا صدور ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت یعنی اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ تو بات واضح ہو گئی، اعلان نبوت سے پہلے خلاف عادت کوئی کام یعنی عادتاً جو کام محال ہو وہ اگر نبی سے ظاہر ہو اعلان نبوت سے پہلے تو اسے ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مؤمنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ اعلان نبوت سے پہلے کسی نبی سے ہو ارہاس، ولی سے ہو کرامت، عام مسلمان سے ہو معونت، اور اگر کسی فاسق فاجر یا کافر سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ خلاف عادت امور جس کو خوارق عادت امور بھی کہتے ہیں، اور محالات عادیہ بھی جن کا نام ہے، یعنی وہ کام جو عادتاً محال ہو ان کا صدور کسی کافر سے بھی ہو سکتا ہے، کسی فاجر سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات پہلے انہوں نے واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ کوئی محالات عادیہ میں سے کوئی بھی محال اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو آگے کہہ رہے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت، یعنی کبھی کبھار بندہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ محال عادی میں دکھاؤں گا، لیکن اس کے دعوے کے برخلاف کوئی محال عادی ظاہر ہو جاتا ہے تو اسے اہانت کہتے ہیں۔ جیسے کہ دعویٰ کیا کہ کانے کو دیکھ کر کہا کہ میں اس کی آنکھ ابھی صحیح کرتا ہوں، جیسے ہی اس نے پھونک ماری تو دوسرے آنکھ سے بھی وہ کانا ہو گیا، تو اس کے دعوے کے خلاف یہ ظاہر ہوا، لہٰذا اسے اہانت کہا جائے گا۔ یعنی یہ کام جو محالات عادیہ میں سے ہے، اگر اعلان نبوت سے پہلے کسی نبی سے ظاہر ہو ارہاس، اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو کرامت، کسی ایمان والے سے ظاہر ہو تو معونت، اور اگر کوئی بہت فاسق فاجر ہے یا کافر ہے اس سے ظاہر ہو تو اسے استدراج، اور اگر دعوے کے برخلاف ظاہر ہو تو اسے اہانت کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ دعوے کے برخلاف جو محال عادی ظاہر ہوتا ہے وہ عمومی طور پر اس شخص سے ہوتا ہے جس نے
اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بھی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔